السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربي هب لي من لدنك علما وحكمة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا حقیقی معبود اور پالنہار ہے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و عیال پر اور صحابہ اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہمارے معاشرے میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو گھر گھر، خاندان خاندان اختلافات، جھگڑے، نفرتیں، یہاں تک کہ قتل اور غارت گیری تک کے واقعات نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ والدین کو اولاد سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت، میاں کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے شکایت، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے شکایت، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان۔ یہ آج ہمارے ماحول کا یا ہمارے معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا یہ ایک منظر ہے جو ہم ہر دن دیکھتے آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آخر کار
یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے اختلافات، اتنے جھگڑے، اتنی نفرتیں، اتنی کدورتیں کہ باپ والدین اور ماں باپ کی نہیں جم رہی ہے، میاں بیوی کی نہیں جم رہی ہے، بھائی بھائی کی نہیں جم رہی ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ نہیں جم رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں، کبھی سوچے ہیں؟ سوچے ہی رہیں گے، ہر کوئی سوچتا ہے، حساس دل اللہ رب العالمین نے دیا الحمدللہ، ہم سوچتے ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سوچ کتنی ڈیپ ہوتی ہے، کتنی گہرائی میں جاتی ہے اور کہاں جا کر کے رکتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سوچتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے راستے میں باہر نکلے، باہر نکلتے ہی کیا ہو گیا، دو لوگوں کا جھگڑا آپ نے دیکھا، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا جھگڑ رہے ہیں لوگ، آخر کیا وجہ رہے گی جھگڑنے کی؟ یہاں تک تو ہم سوچتے ہیں، پھر اس کے آگے تہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو الغرض آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، چاہے گھر کا ہو، خاندان کا ہو یا ہمارے معاشرے کا ہو، یہ بالکل رونے کے ایک رونا ایک باقی رہ چکا ہے۔ شاید کئی لوگ رو بھی لیتے ہوں گے، لیکن سوال یہی ہے کہ آخر یہ صورتحال کیوں ہے؟ جب ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس صورتحال کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یا تو ہمیں ہمارے ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اگر ہم جانتے ہیں تو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ موبائل وغیرہ اگر کسی کے ہوں تو تھوڑا سائلنٹ کر لیں۔ تو یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ ہمیں بندوں کے آپس کے حقوق کا علم نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جب ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ حقوق کے اندر ظلم ہوتا ہے، زیادتی کہلاتا ہے۔ اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہے، تین اعتبار سے ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، بنیادی اعتبار سے۔ ایک، جان کو لے کر کے حق تلفی یا زیادتی یا ظلم ہوتا ہے۔ جان کو لے کر کے مطلب مارنے کی کوشش کی یا قتل ہی کر دیا۔ دوسرا، عزت اور آبرو، اس کے اندر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کسی کی عزت کو اچھال دیا، الزام لگا کر کے، چغل خوری کر کے، گالی گلوچ کر کے، اس کی بے عزتی اور یا اس سے تکلیف دہ باتیں کر کے، احسان جتلا کر کے، کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے ظلم۔ تو عزت اور آبرو، اس پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ایک صورت۔ اور تیسری صورت ہے مال، کسی کے مال کو لے کر کے زیادتی ہوتی ہے، یا تو وراثت کے معاملے میں یا کسی اور کا مال اپنا بنانے کے چکر میں آدمی ظلم اور زیادتی کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر حق تلفی اور زیادتی ان تین باتوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا کیا ہے بولیے؟ نہیں پتا؟ ابھی تو بتائیں جی، میں تھوڑے سوالات بھی کروں گا۔ جان، عزت اور مال، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں تین چیزیں۔ جہاں یہ تین چیزیں محفوظ اور مامون سمجھی جاتی ہیں، وہاں آدمی سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے۔ جہاں جس کی جان محفوظ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، یا ملک کا معاملہ ہو، یا معاشرے کا معاملہ ہو، جہاں کسی کا مال محفوظ ہو، کسی کی عزت محفوظ ہو، تو وہ آدمی اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے؟ مامون، امن میں محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ان تینوں چیزوں پہ خطرہ ہو تو وہ ہمیشہ گھبراہٹ اور خوف میں اور بے چینی میں نظر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں جہاں حق تلفی ہوتی ہے۔ آج کا جو یہ درس ہے، آج کی جو یہ بیٹھک، یہ مجلس ہے، یہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ حقوق العباد،
بندوں کے جو دوسرے بندوں پر حقوق ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، اور کون کون سے حقوق کس کس پر لاگو ہوتے ہیں یا کس کس کے حقوق ہیں، انشاءاللہ سبھی نہیں لیکن ان میں سب سے بڑا حق کس کا ہے، انشاءاللہ اس کو آج کے اس درس میں ہم جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان باتوں کو جو ہم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو اور تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زور سے بولو جی، آمین۔ ہاں، دیکھیے انسان کے اوپر بنیادی طور پر دو حقوق ہیں، کون جانتے ہیں؟ بولنا چاہیے جی، بولو، کتنے حقوق ہیں بنیادی طور پر انسان پر؟ دو حقوق ہیں، ایک ہے اللہ کا حق جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرا ہے بندوں کا حق جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم حقوق العباد سے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ اہمیت کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک بات واضح کر دوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کو لے کر بھی لوگوں کے اندر توازن نہیں پایا جاتا، بیلنس نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو حقوق العباد تو ادا کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے اللہ کی طرف سے فرض کردہ کام انجام دے رہے ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں، ادا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کھوٹے ہیں، اخلاق گرے ہوئے ہیں، کردار گرا ہوا ہے، امانت داری، دیانت داری کہیں سے نظر نہیں آتی ہے، معاملات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی بگاڑ، اخلاقی اور کردار کا بگاڑ، یہ حقوق العباد کے اندر بہت جو ہے نا گہرا اثر رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو حقوق العباد تو ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو حقوق العباد میں تو بڑے اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، معاملات صاف ستھرے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام اور اکرام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کو اہمیت نہیں دیتے، نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، زکوٰۃ پہنچ چکی ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے فرائض ہیں جو ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں کے اندر توازن ہونا، بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی حقوق اللہ بھی صحیح طور پر ادا کیے جائیں اور حقوق العباد بھی صحیح طور پر ادا کیے جائیں۔ اگر ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت جو اس مہینے میں بھی ہم تلاش کر رہے ہیں اور دیگر اپنی زندگی کے آنے والے ادوار میں بھی تلاش کرتے رہیں گے، یہ ہمیں نہیں ملیں گے، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے اگر ان دونوں حقوق کے اندر توازن پیدا نہ کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اس کو اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ افضل اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، والایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ افضل اعمال ہے۔ انہیں پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا گنائی؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل الاعمال میں سے ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے،
تلواروں کی ضربیں کھاتا ہے اور اپنی جان اس دنیا فانی سے جدا کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین شہداء میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شہید کہ کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ایسا شہید جو ثابت قدم رہا، آگے بڑھتا چلا گیا اور پیچھے نہیں پھرا، پیچھے پیٹ نہیں موڑی اور شہید ہو گیا، اس کے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر رکے اور اس شخص سے دوبارہ پوچھا، کیا پوچھا آپ نے؟ پھر سے بتاؤ۔ اللہ کے رسول جو شہید ہوگا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے۔ یہ بات مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر کے بتائی ہے۔ پہلی بار اللہ کے رسول نے یہ مینشن نہیں کیا تھا، آپ نے نہیں بولا تھا کہ دین کے سوا سب گناہ معاف ہوں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا سب معاف ہوں گے، دین نہیں معاف ہوگا۔ قرض کس کا حق ہوتا ہے؟ کس کا قرض ہے؟ قرض کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ جہاد جیسے فریضہ کو انجام دیا ایک شخص، شہادت جیسے مرتبے پہ فائز ہوا ایک شخص، اللہ اس کے سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، دین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شہید کا قرض معاف نہیں ہو رہا ہے جو بندے کا حق ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیا کوئی اس دن معافی کروا سکے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسی ایک بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو حقوق العباد کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کنگال، کنگال کون ہے تم میں سے؟ مفلس کون ہے؟ کوئی تم میں سے جانتا ہے؟ صحابہ نے عام مفہوم بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ روپیہ روکڑا نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، کہتے ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب، میری امت کا لاچار، میری امت کا کنگال وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن روزے لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کرتوت کر کے آیا ہوگا۔ اللہ کے حقوق تو اس نے ادا کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوں گی، حج اگر فرض ہوا ہے وہ بھی کیا ہوگا، دیگر اعمال فریضہ انجام دیے ہوں گے، انبار لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر ہاتھ چلایا ہوگا۔ یہ سب کام کر کے آئے۔ یہ سب کام کس سے متعلق ہیں؟ بندوں سے۔ گالی بندوں میں دی جاتی ہے کہ نہیں؟ الزام بندوں پہ لگایا جاتا ہے، مال بندوں کا کھایا جاتا ہے، اور قتل بندوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تھپڑ وغیرہ ہو یا مار پیٹ ہو، بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ سب کام کر کے وہ شخص آیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ حقوق اللہ تو ادا کیے تھے، لیکن حقوق العباد پر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا بڑا نقصان۔ آپ سمجھیے، جانیے اور پھر سوچئے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا کتنا اہم ترین فریضہ ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نظر دوڑائے گا، نیکیوں کا انبار نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں لے لے گا، اس کی نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، صدقہ و خیرات کیا تھا، پتہ نہیں انگنت نیکیاں کی تھی اللہ کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی وہ نیکیاں لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، اور کس کو دیتا جائے گا؟ جسے گالی دی تھی نا اس کو دیے گا، جس کو تھپڑ مارا تھا نا اس کو دے گا، جس پہ الزام لگایا تھا نا اس کو دے گا، جس کا قتل کیا تھا اس کو دے گا، جس کا حق مارا تھا، جس کے حق میں تلفی کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول پر کہتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، انبار لے کر گئے ہیں نا، نیکیاں پوری ختم نیکیاں۔ پھر فرمایا قبل ان یقضى ما علیہ، اور ابھی بھی اس پر دعویٰ کرنے والے باقی ہوں گے، ابھی بھی اتنے لوگ باقی ہوں گے جن کا حق دینا ہوگا، جن پر اس نے زیادتیاں کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، ابھی حق دینا ہوگا۔ اخذ من خطاياهم، جن لوگوں کا حق دینا ہے ان کے گناہ لیے جائیں گے۔ تم نے تو کیا نہیں وہ گناہ، جو نیکیاں کی تھی وہ تو چلی گئی، گناہ جو نہیں کیے وہ اب سر پر آنے والے ہیں، ان کے وہ خطائیں لی جائیں گی، فطرحت علیہ، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، اس پر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ دنیا میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں، بڑی نیکیاں کمائی ہیں ہم نے، لیکن یہ دھیان نہیں رہا کہ بھائی کا حق مارا ہے، بہن کا حق مارا ہے، دوست کو گالی دی ہے، پڑوسیوں سے جھگڑے کیے ہیں، کسی پر الزام تراشیاں کی ہیں، کسی کی چغلیاں کھائی ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ اس دن وہ تمام نیکیاں تباہ و برباد۔ یہ کنگال، یہ ہے اصل کنگال، یہ ہے مفلس جو سب بہت کچھ کما کر کے آیا تھا لیکن سب کچھ لٹا کر کے ہلاک و تباہ ہو کر کے جہنم میں چلا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ کہتے ہیں من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں یا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہو، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا ہو، یعنی اس کی بے عزتی کی ہو، اس کی عزت اور آبرو کو اتارا ہو، او شیء، یا کسی اور چیز کے اندر زیادتی اور ظلم کیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کلیئر کرا لو، آج معافی مانگ لو، آج معافی کروا لو، اپنا حق حلال کروا لو، آج جاؤ، کسی کی بے عزتی کی تھی معافی مانگ لو، کسی پر کسی طرح کا ظلم کیا تھا کسی چیز کو لے کر کے، شے، کوئی بھی چیز، مال، جان اور کوئی بھی چیز، آپ نے حق تلفی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، آج معافی مانگ لو، قبل الا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ دینار چلیں گے نہ درہم چلیں گے۔ دنیا میں کہیں پھنس جاؤ تو آپ مال دے کر کے نکل جاتے ہو، قیامت کے دن میدان حشر میں نہیں نکل پاؤ گے، وہاں پیسہ روپیہ نہیں چلے گا، وہاں رتبہ مقام نہیں چلے گا۔ دنیا میں آپ کا کوئی مقام و مرتبہ ہے، ہو سکتا ہے اس مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو کوئی اس مشکل سے باہر نکال دے، کچھ مال لے کر کے لالچی آپ کو چھوڑ دے، لیکن کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب لگیں گے فیصلے تو وہاں پر دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے، وہاں صرف ایک کرنسی چلتی ہے، کیا؟ اعمال کی۔ کس کی؟ اعمال کی، جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کان له عمل صالح،
اس کے پاس کیا ہوں گے؟ عمل صالح ہوں گے، نیکیاں ہوں گی. اخذ منہ بقدر مظلمہ، ظلم جو کیا تھا اس کے مطابق اس کی نیکیاں لی جائیں گی. جتنا ظلم کیا تھا اتنی نیکیاں لی جائیں گی. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اس کے پاس جب نیکیاں باقی نہیں رہیں گی، اخذ من سیئات صاحبہ، تو اس دعویٰ کرنے والے اس مظلوم کے گناہوں کو لیا جائے گا. فَحْمِلْ عَلَيْهِ، اور اس پر لاد دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. ان باتوں کو سن کر نا ہمیں رونا چاہیے. ان باتوں کو سن کر رونا چاہیے. ہمارے چہروں پہ رونے کے اثرات نظر آنے چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، شاید کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ ہم نے کسی پہ ظلم نہ کیا. باہر نہ صحیح، گھر والوں پہ تو ضرور کچھ نہ کچھ ظلم ہمارے ہاتھوں سے ہو ہی جاتا ہے. دنیا میں راضی کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن سب سے بڑے مفلس اور سب سے بڑے، اگر عام الفاظ میں کہوں، بھکاری آپ اور میں بن کر کے پیش کیے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ہر کسی کے حقوق جو ہے نا ادا کیے جائیں گے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. جس کا حق مارا گیا تھا ان کے حق اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ دلوائے گا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. حتی یقاد للشأت الجلجل من الشأت القرنہ، یہاں تک کہ سنگ والے بکری نے بغیر سنگ والی بکری پہ ظلم کیا تھا تو اس بغیر سنگ والی بکری کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. اس میں ذرا غور کریں. حقوق کے معاملے میں جانوروں کو تک بھی نجات نہیں ہے، جبکہ وہ کون ہیں؟ بے شعور ہیں، بے شعور محض ہیں. ہم اور آپ تو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، نہیں؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ بے شعور جن پر کوئی چیزیں لاگو نہیں ہیں ان کی بھی پکڑ ہونے والی ہے، وہ بھی نجات نہیں پائیں گے. ہم اور آپ تو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے پاس کیا کرنا کیا نہیں کرنا پورے ڈیٹیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، صحابہ کی جانب سے پہنچے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ بے عقلی والا، بے شعوری والا کام کر کے جائیں گے، بچیں گے؟ سوچنے کا مقام. غور کریں. ہم حقوق مارتے ہیں، کتنوں کے حقوق مارتے ہیں؟ ہاں، ماں باپ کے حقوق مارتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق مارتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق مارتے ہیں، دوستوں کے حقوق مارتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس بات سے پناہ میں رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، غور کریں، یہ حقوق صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں. حقوق کا معاملہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، غیر مسلموں کے حقوق مارے تو چلتا، بچ جائیں گے. ایسا ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. آپ کے ظلم کا شکار اگر کافر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی پکڑ کرے گا، اس کی بھی سزا دے گا. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونِهَا حجاب، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہے. جیسے اس کے احساس سے بد دعا نکل جاتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے اور آپ پر لاگو ہو جاتی ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور ایسا ظلم نہ کرو کہ اس کی زبان سے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپ کے حق میں کچھ بد دعا الفاظ نکل جائیں. اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، اس کا اثر آپ کی زندگی پر ضرور پڑے گا. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا سنتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور ایک حدیث میں فرمایا،
الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اندھیرا کس لیے ہوتا ہے؟ اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، اندھیرے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کرنٹ جائے، الیکٹرسٹی چلی جائے، بچہ پہلے رونے لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے۔ بڑے نہیں روتے، معلوم ہے نا ان کو الیکٹرسٹی گئی ہے، لیکن بچہ اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، جو یہ احساس میں بتاتا ہے کہ اصل چیز فطرت میں ڈر ہے اندھیرے کے اندر۔ کل قیامت کے دن جو اندھیرا ہوگا وہ کیا عالم ہوگا۔ یہ ظلم ان اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، انسان کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے۔ کسی پہ بھی ظلم کرنے سے بچیے، اور کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کیے ہیں آج ہی معافی مانگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، ورنہ کل اعمال دے کر کے، برے اعمال لے کر کے جہنم کی رسید ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ظالم کو نا ڈھیل دیتا ہے۔ ظالم کو کیا دیتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، کر، ظلم کر رہا ہے کر، کتنا کرے گا، مال لوٹ رہا ہے، جان لے رہا ہے، عزت و آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، کیا کر رہا ہے کر۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے ظالم کو تاکہ وہ اپنے گناہوں میں، اپنے ظلم میں اور بڑھتا چلا جائے۔ ہو سکتا ہے توبہ کر کے بچ جائے، لیکن وہ بچتا تو نہیں ہے۔ جو آدمی بالکل ظالم ہو چکا ہوتا ہے، رحم دلی ختم ہوتی ہے، وہ پلٹنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، لم یفلت، اللہ تبارک تعالیٰ پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پکڑا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ ڈھیل دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ارے میرے کو لوگوں میں آپ نے سنا ہی ہوگا، لوگوں کا حق مار کر کے لوگوں میں بیاں کر رہے ہیں، انہیں کیا کر رہے میرے ساتھ، میں اس کی زمین اپنے نام پر کرا کو لیا گورنمنٹ، انہیں دیکھتا رہ گیا میرے سامنے، فخریہ انداز میں بیاں کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ یہ ظلم، اور یہ جو ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس قہقہا لگا کر ہنسنے کے باوجود سے ڈھیل دیتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے کہ نہ وہ مال اس کے کام آتا ہے، نہ اس کے گھر والے اس کے کام آتے ہیں۔ ابو لہب کا معاملہ معلوم ہے آپ کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأة حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب وہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے تھے، ایمان والوں پہ ظلم ڈھائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مار ماری، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، لاسٹ میں اٹھا کر کے کوڑے دان میں اس کو پھینک دیا گیا۔ جہنم رسید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جہنم کی خوشخبری سنا دی۔ تو ظالم کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ آج ہی توبہ کریں، اور توبہ کر کے جس کا حق اگر مارا ہے، کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے، جا کر کے معافی مانگے۔ کسی کی غیبت کی تھی، کسی پہ الزام تراشی کی تھی، جا کر بولیے صاحب میں نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کی تھی، معاف کرنا۔ وہ معاف کر دے گا نا تو آپ بچ گئے۔ قائل کریں اس کو اپنے لیے، معافی مانگے، بیوی سے معافی مانگے، بچوں سے بھی معافی مانگے اگر ان سے بھی ظلم کیا ہے، والدین سے معافی مانگے، بھائیوں سے، بہنوں سے معافی مانگے، پڑوسیوں سے معافی مانگے۔ آج جو کرنا ہے کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ اگر اللہ پکڑ لے گا پھر چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظلم، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا یہ ایک ظلم ہے، اور ظلم یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے جو انسان کے لیے تباہی و ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اگر ہم یہاں بغیر معافی کے چلے گئے، بغیر حقوق ادا کیے کے چلے گئے، تو وہاں ہمارے اعمال ان حقوق جن کی حق تلفی کی تھی ان کو دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں درہم اور دینار اور نہ رتبہ و مقام کام آئے گا۔
تو لہٰذا آج ہی پورا خیال کرتے ہوئے حقوق العباد کو ادا کیا کریں۔ اور یاد رکھیں حقوق العباد کو ادا کرنا یہ مومن کا کردار ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے حقوق میں ٹال مٹول نہیں کرتا۔ ٹال مٹول سمجھتے ہیں؟ ٹال مٹول کو کیا بولتے ہیں جی؟ بے بھید بھاؤ نہیں، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں ملیں گے، ترسوں ملیں گے، ابھی نہیں ہے تبھی نہیں ہے، ابھی آنے والا ہے تبھی آنے والا ہے۔ ٹال مٹول کرنا ہے نا، لوگوں کو ستانا، یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ حق مانگا نا، دے دیا۔ کسی نے حق مانگا، اس کو معلوم ہے یہ اس کا حق ہے، فوراً ادا کر دیتا، ٹال مٹول نہیں کرتا، ستاتا نہیں ہے مومن۔ ایک واقعہ بارہا سنا ہوگا آپ نے، اس میں آپ اندازہ لگائیں، بہت بار سنا ہے واقعہ، غار والے، یاد آ گیا؟ غار والوں کا واقعہ جی، کون سے؟ وہ نوجوانوں کا نہیں، 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے تھے، اور بارش اتنی ہوئی کہ اوپر سے پتھر لڑک کر کے غار کے دہانے پہ اس کے منہ پر آ کر کے گر گیا، باہر نہیں نکل پا رہے، کوشش کی، باہر ہی نہیں آ پائے۔ اب آخر کار انہوں نے کیا کہا، چلو بھائی یہ اب ہم سے تو ہوتا نہیں ہے، اب اللہ رب العالمین نے کچھ ہماری مدد کر دے تو ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بہترین عمل کا اللہ رب العالمین کو وسیلہ دے کر کے دعا کریں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں بھائی، کون کہتا ہے اہل حدیث وسیلے کے قائل نہیں ہیں؟ خواہ مخواہ بدنام کر کے رکھیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم جائز وسیلے کے قائل ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ دو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے خود کہا ہے، اور نیک اعمال کا دیکھو اس حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے اچھے عمل کا اللہ کو ہے نا وسیلہ دے کے دعا کرو۔ تو انہوں نے دعا کی، چٹان ہٹی، تینوں سیفلی باہر نکل آئے، تینوں باہر آئے۔ ان میں سے ایک کی دعا یاد کریں، کیا دعا کی تھی اس نے؟ اے اللہ، میں مالک تھا، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کام کیا، مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا۔ مومن کا کردار دیکھیے، مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، اس نے اس کی وہ رقم جو بنتی تھی مزدوری کی، اس کے ذریعے کچھ بکریاں خریدی۔ اس نے کہا میں اللہ میں نے بکریاں خریدی، اس کو پالا پوسا، اس کے نشو و نما کیا اس کو، یہاں تک کہ وہ چند بکریاں ایک ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں، ایک ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد وہ مزدور واپس آیا، اے اللہ اس نے مجھ سے اپنا حق مانگا، میں نے کہا کہ وہ دیکھو تمہارا حق، یہ پورا ریوڑ تمہارا ہے، لے کر جاؤ۔ اس مزدور نے کہا مالک کیا مذاق کر رہے ہیں، میری تو مزدوری کچھ تھی، آپ یہ ریوڑ لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا حق ہے، تمہاری مزدوری سے چند بکریاں لی تھیں، اس کے بعد اتنا زیادہ منافع ہوا ہے، یہ فائدہ ہے آپ کی بکریوں کے، آپ کی مزدوری کا، ہے نا، آپ کی مزدوری بھی لے لو، آپ کا منافع بھی لے لو، پورا دے کر کے بھیج دیا۔ اللہ یہ میں نے صرف تیرے خاطر کیا تھا، اگر یہ عمل پسند آیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے باہر نکال، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اور بھی 2 کے واقعات ہیں، لیکن یہاں بتانا مقصود کیا؟ مومن کا کردار، وہ ٹال مٹول نہیں کرتا۔ عرصے دراز کے بعد وہ آیا تھا، ہمارے پاس آتا تو کیا کرتے ہم؟ تو کبھی بھی آ کے پوچھا تو دوں گی، آپ کیا میرے پاس جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں میں؟ بعد میں وہ 1-2 مرتبہ آیا، گھر لاک، آفس لاک، فون کیا تو ارے ابھی نے، بعد میں فون کر، ابھی ہوا نہیں، میں بھول گیا۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم مومن ہیں، یہ مومنانہ کردار ہے۔ اس سے اختلافات اور جھگڑے ختم ہوں گی، نفرتیں کدورتیں ختم ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ ہم حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں یہ کوتاہیاں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ یہ مومن کا کردار نہیں، مومن کا کردار اسے کہتے ہیں وقت کے بعد آیا، صرف مزدوری نہیں بلکہ منافع بھی دے دیا بطور احسان، لے جاؤ۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک منافق اور جو فاسق اور فاجر کا جو حال ہوتا ہے نا، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ ٹال مٹول والا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ٹال مٹول کرتا ہے، ستاتا ہے، آج نہیں کل پرسوں ترسوں،
اور اوپر سے اگر وہ چرب زبان ہو، چرب زبان سمجھتے ہیں، زبان کا ماہر، بولنے میں مہارت رکھتا ہے، جھوٹ کو بھی 1000 مرتبہ بول کر کے سچ ثابت کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر، زبان کے اندر، ایسا زبان کا تیز آدمی اپنی زبان کی چالاکی کے ساتھ، اپنے گفتگو کی چالاکی کے ساتھ گول 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 گھما 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 کے جس کا حق نہیں اس کا حق بھی دلا دیتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق نہیں ہونے کے باوجود ناحق طور پر کسی کا حق حاصل کرتے ہیں اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، اور بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں منہ مرے، ان کو بات کرنا نہیں آتا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا حق ڈوب جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ جو ٹال مٹول کرتے ہیں اور اپنی زبان کی چالاکی کے ساتھ کسی اور کے حق کو اپنا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تم میں سے کوئی آتا ہے زمین کا جھگڑا لے کر کے، زمین کا جھگڑا لے کر کے، تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو زبان کا تیز ہوتا ہے، اپنا مدعا پیش کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور وہ اپنا مدعا پیش کرتا ہے مہارت کے ساتھ، جبکہ وہ حق اس کا نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ منہ مرا ہوتا ہے، بولنے نہیں آتا ہے، اس کو چرب زبان نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا دعویٰ نہیں رکھ پاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپری کاروائی کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، اگر میں کسی کی زمین دے دوں اور اس کا حق نہیں ہے، وہ مجھ سے زمین نہیں جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ چالاکی کے باوجود، چرب زبانی کے باوجود، چاہے وہ عدالت نے فیصلہ کیا ہو، قاضی نے فیصلہ کیا ہو، ناحق چیز آپ کی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حق کو دینے میں ٹال مٹول نہیں کرتا، ستاتا نہیں ہے۔ ستانا، ٹال مٹول کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ جو ہے فاسقوں کا طریقہ ہے، فاجروں کا طریقہ ہے، یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہاں، کسی کی زمین ناحق طور پر ہتھیا لی ہے، کسی کا جو ہے نا انویسٹمنٹ کے نام پر مال ہڑپ لیا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو عمرہ اور حج کے نام پر مال لے کر کے بھاگ گئے ہیں، مال دینے کا نام نہیں لیتے۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی اہم ضرورت ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آج آپ نے حقوق ادا نہیں کیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اعمال دے دے گا حقوق مانگنے والوں کو، اور ان کے گناہ سر پر ڈال دے گا اور جہنم رسید کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ کس کا بھی حق آپ نے مارا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنی احادیث اور اتنی باتیں حقوق اللہ، حقوق العباد کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ کافی ہیں کیا اور بتاؤں؟ اور بتاؤں کیا اتنا کافی ہے؟ اہمیت سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی ابھی بھی؟ حقوق اللہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے۔ یہ اور بات ہے، اللہ اسے معاف کرنے پہ قائل کرے، وہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی سنگینی کیا ہو سکتی؟ تو حقوق العباد کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ اچھا، حقوق العباد کی اہمیت تو سمجھ میں آئی۔ حقوق العباد میں کون کون سے حقوق آتے ہیں، کس کس کے حقوق آتے ہیں؟ بہت ہیں حقوق، آج تو سبھی بیان نہیں کر سکتا، میں ایک بیان کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ والدین کا حق۔ کیا؟ اللہ کے بعد قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ اس بات کی اہمیت کو آپ سمجھیں، اللہ نے جہاں قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین والدین کا حق بیان کیا ہے۔ یعنی حقوق اللہ کے بعد اگر ہم پر سب سے بڑا حق کسی کا ہے وہ والدین کا ہے، والدین کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ آج ہم
حقوق العباد میں والدین کے حق پر بات کریں گے. اگر موقع رہا انشاءاللہ پھر کبھی دوسروں کے حقوق پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے.